بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سامعین کرام، مسلسل کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب کشف الشبہات جو عقیدے کے سلسلے میں ہے، آپ کے سامنے درس چل رہا ہے۔ آج کا یہ درس اس کتاب کی آخری کڑی ہے۔ ابھی تک آپ کے سامنے اس کتاب سے میں نے 10 مسائل کا اور 10 شبہات کا تذکرہ کیا۔ شبہات کیا تھے اور ان کے جوابات شیخ الاسلام نے کیا دیے ہیں، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ آج کے درس میں جو 11واں شبہہ ہے، جو مشرکین کی طرف سے شبہہ ڈاؤٹ پیدا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وَلِلْمُشْرِكِينَ شُبْهَةٌ أُخْرَى، مشرکوں کے پاس ایک اور شبہہ ہے اور ایک اور اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکر علی اسامۃ بن زید قتل من قال لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شخص کے قتل کیے جانے پر جس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کیا اے اسامہ آپ نے ایک ایسے آدمی کا قتل کر دیا باوجود اس کے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں، جہاد کروں جب تک وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری احادیث ہیں جس سے اس بات کی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والوں کو قتل کرنے سے روکا ہے۔ آپ انہیں قتل نہیں کر سکتے، یہ احادیث ہے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اسے نہ تو کافر کہا جائے گا نہ اسے قتل کیا جائے گا، گرچہ وہ جو چاہے سو کرے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کے پاس ایک ایسی چابی آ گئی یا اس کے پاس ایک ایسا نسخہ مل گیا کہ اب اس نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، تو مشرکین کا یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اب چاہے اعمال اس کے کیسے بھی ہوں اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس سے جہاد نہیں کیا جا سکتا، اسے قتال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مشرکوں کا سوال ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کا قتل کر دیا تھا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ اگر جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ مشرکین کا شبہ ہے، اعتراض ہے، ڈاؤٹ ہے۔ اور وَمُرَادُ هَؤُلَاءِ الْجَهْلَةِ أَنَّ مَنْ قَالَهَا لَا يُكَفَّرْ وَلَا يُقْتَلْ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلْ۔ اور ان نادانوں کا عقیدہ یہ ہے، اعتماد یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اب اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، گرچہ اس کے اعمال چاہے جیسے ہوں، وہ جو چاہے سو کرے۔ فیقال لہؤلاء المشرکین الجہال، تو ان مشرکوں اور نادانوں سے کہا جائے گا، انہیں جواب دیا جائے گا کہ معلوم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل الیہود وصباہم وہم یقولون لا الہ الا اللہ۔ ان نادانوں کو جواب دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قتال کیا، ان سے جہاد کیا، اور آپ نے انہیں قیدی بنایا، باوجود اس کے کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ تو آپ کا اعتراض اگر صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو چھوڑ کر یہودیوں سے آپ نے جہاد کیوں کیا؟ وہ بھی تو لا الہ الا اللہ اقرار کرتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، رب وہی ہے، مانتے تھے اس بات کو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ سے آپ نے قتال کیا۔ کیوں قتال کیا؟ اس لیے کہ بنو حنیفہ کا ایک آدمی جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعوے دار کا اعلان کر دیا، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ سے قتال کیا، باوجود اس کے وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ لوگ لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے، اقرار کرتے تھے، گواہی دیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اسلام کے دعوے دار تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی خاندان کے ایک آدمی کو، اپنے قبیلے کے ایک آدمی کو نبی کے مرتبے میں لا کے کھڑا کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، وہ بھی لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے تھے، آپ کو نبی بھی مانتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ چونکہ انہوں نے ایک شخص کو آپ کے برابر کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا، قتال کیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماننے والوں کو آگ میں جلا دیا، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ علی الہیت کے درجے پر پہنچ چکے ہیں، علی سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ علی کے ساتھ رہنے والے تھے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب ان کے بگاڑ کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ نے انہیں اپنے نوکر قنبر کو حکم دے کر گڑھا کھدوایا اور ایک ایک کر کے اس میں ڈال کر سب کو آگ کے حوالے کر دیا، جلا دیا۔ اسی طریقے سے وَهَؤُلَاءِ الْجَهْلَةُ مُقِرُّونَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ كُفِّرَ وَقُتِلَ۔ اسی طریقے سے ان نادانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس بات کے لوگ مانتے ہیں کہ جس نے اٹھائے جانے کا، قیامت کے دن کا انکار کر دیا، اسے کافر کہا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، گرچہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ اور جس نے ارکان اسلام میں سے کسی چیز کا، کسی رکن کا انکار کر دیا، یہ مشرک، یہ جاہل، یہ نادان، یہ بدعتی، یہ خرافاتی، یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی نے اسلام کے کسی رکن کا انکار کر دیا تو اسے قتل کیا جائے گا، اسے کافر کیا جائے گا، کافر کہا جائے گا، گرچہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔
فَكَيْفَ لَا تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِّنَ الْفُرُوعِ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا یہ بھی کہتے ہو کہ ارکان اسلام میں سے کسی نے دین کے کسی فروع کا، کسی قسم کا، کسی رکن کا انکار کر دیا تو لا الہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور یہ بھی ماننا ہے کہ اگر اس نے عقیدہ توحید کا انکار کر دیا تو اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اسلام کے بعض ارکان کا اگر کسی نے انکار کر دیا تب تو گرچہ اگر اس نے کافر لفظ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اس کے باوجود وہ کافر ہے، قتل کیا جائے گا، یہ مانتے ہو؟ لیکن یہ کیوں نہیں مانتے کہ عقیدہ توحید جو اہم اور بنیادی حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر موجود تھے 13 سال تک آپ نے صرف تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی، نماز فرض نہیں ہوا تھا 13 سال تک مسلسل، اور تمام انبیاء تمام رسولوں کی دعوت کا مرکز ہی توحید تھا۔ اس کے انکار پر اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے اور جو چاہے وہ عمل کر رہا ہے، قبروں کی پوجا کر رہا ہے، شجروں سے، درختوں سے، پتھروں سے اپنی عقیدت لگائے ہوئے ہے، آپ کہتے ہو کہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس کا ایمان صحیح سالم ہے، اس کا اسلام صحیح سالم ہے، حالانکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ توحید کے بعد کی چیزیں ہیں، اس کے انکار پر کافر مانتے ہو، اور قتل کیے جانے کو صحیح ٹھہراتے ہو، اور توحید کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انکار کر دے تو کہتے ہو کوئی فائدہ، کوئی نقصان اسے نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اول التوحید یا دعات فی الاسلام۔ اے اسلام کے داعیوں، تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے تو توحید ہے۔ اپنی دعوت کا محور، اپنی دعوت کا مرکز، اپنی دعوت کا لب لباب توحید کو بناؤ۔ توحید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، توحید کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، توحید کے بغیر ہم اور آپ سرخرو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں توحید نہیں ہے وہاں نقصان اور خسارہ یقینی ہے۔ اسی لیے دنیا کے مسلمانوں کو، دنیا کے داعیوں کو، علماء کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ تاکید کی کہ سب سے پہلے توحید کو اپناؤ۔ آپ کی ہر بات، آپ کی ہر دعوت، آپ کی تمام طرح کی مشغولیات اور مصروفیات، سب کا آغاز، سب کی ابتدا توحید سے ہونی چاہیے۔ ہماری زندگیوں کا جو مقصد ہے وہ توحید ہے، اسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو مشرکوں کا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اگر کوئی کر لیتا ہے، اب وہ چاہے جو کرے، اس کے ایمان پر، اس کے اسلام پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے کافر نہیں کہا جائے گا، ان کی یہ دلیل اپنے آپ میں بیکار اور بے سود ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے تک واقعات اور حادثات سے یہ بات ثابت ہے کہ لا الہ کے اقرار کے بعد اگر ان کے یہاں بگاڑ پیدا ہوا تو صحابہ کرام نے ان سے قتل کیا، جہاد کیا اور انہیں توبہ کرنے پر مجبور کیا۔ یہ دلیل ہے۔ اسی طریقے سے وَلَكِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ مَا فَهِمُوا مَعْنَى الْأَحَادِيثِ، لیکن اللہ کے دشمنوں نے یہ جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں اس سے جو معنی سمجھا ہے وہ معنی بھی باطل ہے۔ حضرت اسامہ والی جو حدیث ہے، جنہوں نے ایک صحابی کو قتل کر دیا، فَإِنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا ادعى الإسلام بسبب أنه غنى أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل اس لیے کیا تھا
کیونکہ سبب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اسلام کا دعویٰ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ مرنے سے ڈر گیا ہے، اسلام کا دعویٰ اس لیے کیا تاکہ اس کی مال، اس کی آبرو، اس کی جان محفوظ ہو جائے، اس ڈر سے اس نے اسلام کا دعویٰ کیا، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور والرجل اذا اظہر الاسلام، اور اسلام کا صاف صاف اصول ہے کہ جب آدمی اپنے اسلام کا اظہار کر دے، آدمی اپنے اسلام کا اظہار کر دے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے، اسامہ خود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہ اقتلتہ، آپ نے اس کو قتل کر دیا، اتنی مرتبہ کہا، اتنی مرتبہ کہا، اتنی مرتبہ کہا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا، آج اسلام لایا ہوتا، جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف ہو جاتی۔ اتنا شرمندہ، اتنا نادم ہوا، اپنی ناراضی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسلام کا اصول ہے کہ جب کوئی اپنے اسلام کا اظہار کر دے، وجب الکف، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو، اپنے اسلحوں کو اس آدمی سے روک لینا، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی آتا ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، وہ صرف لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، آپ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، چاہے جائے کہ اسے قتل کیا جائے، آپ اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اس کی گردن کو اس کے سر سے الگ کر دیا جائے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ وجب الکف عن، اس سے اپنے آپ کو روک لینا تکلیف پہنچانے سے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ حتی یتبین منہ ما یخالف ذلک، یہاں تک کہ اس سے اس بات کی وضاحت ہو جائے، واضح ہو جائے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ مخالف تو نہیں ہے، یہ خلاف تو نہیں ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد سن لیا، دیکھ لیا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، آپ اب اسے کچھ کہہ نہیں سکتے یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کا یہ عمل نیتی کے ساتھ ہے یا بدنیتی کے ساتھ ہے۔ واضح ہو جاتا ہے، اگر بدنیتی ہے تو قتل کر دیا جائے گا، کافر کہا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس شخص کو جو آپ پر سلام بھیج رہا ہے اسے یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ قبیلہ بنو سلیم کا آدمی تھا، واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت آ رہی تھی، قبیلہ بنو سلیم کا یہ آدمی اپنی بکریوں کو چرا کر واپس آ رہا تھا، دیکھتا ہے کہ صحابہ کی پاکیزہ جماعت آ رہی ہے، مسلمان تھا، اپنے بھائیوں کو دیکھا، خوشی کا اظہار کیا، دور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اشارہ کیا۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اپنی جان کی حفاظت، اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے سلام کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ بستی غیروں کی ہے، یہ تو بستی دشمنوں کی ہے، اسی بستی کا ہے، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اے صحابہ تمہارا یہ عمل نہایت نامناسب ہے، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ وہ سلام کر رہا تھا، اور سلام مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے، اپنے مسلمان کی پہچان بتا رہا تھا، نہیں مانا تم لوگوں نے، اس لیے کہا تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طریقے سے فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُ وَالتَّثَبُّتُ، اور یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وضاحت کر رہی ہے کہ ہمیں اسے تکلیف پہنچانے سے ہمارے لیے رک جانا ضروری اور واجب ہے،
یہاں تک کہ ہم اس کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ فَإِن تَبَيَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ قُتِلَ، تحقیق کے بعد، غور و فکر کے بعد جب یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ اسلام مخالف ہے، اس کا اسلام سچا نہیں ہے، اس کا عمل اسلام والا نہیں ہے، اہل اسلام والا نہیں ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے ثبوت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس پر کھرا اترنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس پر کھرا نہیں اترتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ سرکشا کوچ جسے کہا جاتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا صرف اقرار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا فَتَبَيَّنُوا وَلَوْ كَانَ لَا يُقْتَلُ إِذَا قَالَهَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّثَبُّتِ مَعْنًا، اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کے پھر معنی کیا ہے کہ للتثبت، تحقیق کرو، غور و فکر کرو، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے بیان کیا، بتایا کہ فتبینوا، تحقیق کر لو، صحیح ہے غلط ہے، اگر صحیح ہے چھوڑ دو، غلط ہے تو ناپ دو، معنی یہی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری احادیث اسی معنی میں ذکر کی جاتی ہیں کہ ان من اظہر الاسلام والتوحید وجب الکف عنہ الا ان یتبین منہ ما یناقض ذلک، کہ جس نے اسلام کا اظہار کر دیا، توحید کا اظہار کر دیا، اسے اپنے ہاتھوں کو روک لیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کافر نہیں کیا جائے گا، مگر جب غور و فکر کے بعد، تحقیق کے بعد، گفت و شنود کے بعد، تمام احوال ظاہر ہونے کے بعد یہ پتہ چلے کہ اس کا عمل اسلام مخالف ہے، یہ تو صحیح میں مسلمان نہیں ہے، تو اس کو پھر چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس پر دلیل والدلیل على هذا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتلته بعدما قال لا الہ الا اللہ۔ اس پر یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا تھا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا بعد اس کے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ جس شخص نے، جس ذات نے، جس نبی نے یہ ساری احادیث بیان فرمائی ہے، اسی نبی نے، اسی ذات نے یہ بھی کہا ہے خوارج کے بارے میں اینما لقیتموہم فقتلوہم، جہاں انہیں پاؤ وہاں انہیں قتل کر دو۔ خوارج کے بارے میں یہ نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، نبی نے فرمایا کہ جہاں خوارج کو پاؤ وہاں قتل کر دو، اور آپ نے آگے فرمایا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پا گیا، اگر میں نے ان کو اپنی زندگی میں پا لیا تو میں ان کا صفایا ایسے کروں گا جیسے قوم عاد کو صاف کر دیا گیا تھا۔ اب غور کریں، مع کونہم من اکثر الناس عبادۃ وتہلیلا، ان میں سے اکثر لوگ عبادت گزار تھے، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ذکر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا تھا، بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا۔ جب اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے کے جرم میں سزا دی جانے لگی تو اس نے کیا کہا؟ لا تقتلونی دفعۃ واحدہ، لوگو مجھے ایک مرتبہ قتل نہ کرو،
ایک مرتبہ مجھے قتل نہ کرو، قتلونی اجزاء، مجھے الگ الگ حصوں میں قتل کرو، الگ الگ پارٹ میں مجھے قتل کرو، پہلے ہاتھ کاٹو، پھر پیر کاٹو، جسم کا ایک ایک حصہ کاٹو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اجزاء کو کٹتے ہوئے دیکھوں، اور دیکھنے کے بعد اس پر جو تکلیف پریشانی آئے اس پر میں صبر کروں، اور سب سے آخر میں میری زبان کو کاٹنا، تاکہ میری زبان مرتے وقت تک ذکر و اذکار میں لگی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا حتی ان الصحابۃ یحقرون انفسهم عندهم، یہاں تک کہ خوارج کے بارے میں صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ جب ان کو دیکھتے تھے تو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، یہ دیکھو کتنی عبادتیں کرنے والے، ان کے مقابلے میں تو ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ وَهُمْ تَعَلَّمُونَ عِلْمًا مِنَ الصحابہ، ان لوگوں نے جو علم حاصل کی تھی وہ صحابہ سے حاصل کی تھی۔ فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا كَثْرَةُ الْعِبَادَةِ وَلَا ادِّعَاءُ الْإِسْلَامِ لَمَّا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُخَالِفَةُ الشَّرِيعَةِ، تو جب ان کے یہاں شریعت مخالف چیزیں ظاہر ہوئیں تو ان کی بہت زیادہ عبادتیں اور اسلام کا دعوے دار ہونا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکا، انہیں قتل کیا گیا۔ سارے کے سارے مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ جس نبی نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ایک بے گناہ کے قتل پر آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا تھا، اسی ذات کے یہ الفاظ ہیں کہ انہیں قتل کر دو جہاں کہیں پاؤ، خوارج کے تعلق سے۔ تو جب خوارج لا الہ الا اللہ کے اقرار کے باوجود بچ نہیں سکے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد توحید میں جو چاہو گل افشانی کرو؟ یہ گوارا نہیں ہے، اور تمہارا یہ اعتراض باطل ہے۔ اسی طریقے سے آپ شیخ الاسلام نے ایک اور واقعہ پیش کیا، وَكَذَلِكَ أَرَادَ أَن يَغْزُوَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ ہوا کیا کہ ایک آدمی نے خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بنو المصطلق کے یہاں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ وہ آدمی گیا، اس کے بارے میں کئی باتیں آتی ہیں، یا تو گیا ہی نہیں آدمی، یا ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گیا تو گاؤں والوں نے، علاقے والوں نے اتنی شاندار اور جوشیلے انداز میں جذبات سے لبریز ہو کر اس کا استقبال کیا۔ اس کے استقبال میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، گاؤں سے باہر نکل، سماج سے باہر نکل آئے، اور سب کے ہاتھ میں تلوار وغیرہ، اسلحے وغیرہ تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں اسلحے ہیں تو ڈر کے بھاگ گیا وہاں سے، سمجھا نہیں، تحقیق نہیں کیا، دیکھا کہ ہاتھ میں اسلحے ہیں، تلوار، ان کے پاس نہیں گیا، بھاگ آیا، اور یہاں خبر دے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ نے سنا، انکار کر دیا، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنا ضروری ہے۔ آپ نے جنگ کرنے کا ارادہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو کسی قوم پر چڑھائی کرنے سے پہلے، حملہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں یہ عمل کر بیٹھو۔ اب جب کر بیٹھو تو سوائے نادانی کے، سوائے پشیمانی کے
سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا، پتہ کیا گیا تو پتہ چلا وَكَانَ الرَّجُلُ كَاذِبًا عَلَيْهِمْ، وہ آدمی ان لوگوں پر جھوٹ بول رہا تھا۔ ان لوگوں نے تو خوشی کے جذبے سے سرشار ہو کر صحابی کے استقبال کے لیے اپنے گھروں کو اور اپنے علاقوں کو چھوڑ کر باہر آئے تھے کہ شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے اور انہیں زکوٰۃ کی جو رقم ہے دی جائے، زکوٰۃ کا جو حصہ ہے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اس پورے شبہے میں جو مشرکین کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد آدمی کافر نہیں ہوتا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ مسلمان بنا رہتا ہے، تو ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ شبہہ بیکار ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لا الہ کے اقرار کے بعد اگر اعمال کفریہ ہیں، اگر اعمال شریعت کے مخالف ہیں، اسلام مخالف ہے، تو اس کو کافر کہا جائے گا، اس سے جنگ کیا جائے گا اور اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الأحادیث التي احتجوا بها ما ذکرنا، جتنی بھی چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں ان تمام احادیث سے جو استدلال اور جو دلیلیں نکلتی ہیں وہ یہی نکلتی ہیں کہ اگر اعمال غیر شرعی ہیں، اگر توحید کا منکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ لاکھوں لاکھ اقرار کرتا رہے، اس کے کفر ہونے پر یا اس کے کافر ہونے پر یہ مددگار نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب ذہنوں کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو، شک پیدا ہو، تو شک فوراً سے پہلے اسے دور کر لینا چاہیے، اس شک کو پہلے ختم کر دینا چاہیے قبل اس کے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر گھر کر جائے، جگہ بنا لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشبہۃ اذا قامت، جب شبہہ، جب ڈاؤٹس کریٹ کر دیے جائیں، پیدا کر دیے جائیں، تو ان سے چھٹکارا حاصل کر لینے چاہیے، شبہات سے دور بھاگنا چاہیے۔ اگر نہیں بھاگے تو معاملہ ایسا ہوگا کہ اگر آدمی کو کتے نے کاٹ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح کتا انسان کو کاٹ لیتا ہے تو اس کا جسم کتے کے زہر سے بھر جاتا ہے اگر بروقت علاج نہ کیا گیا تو، اسی طریقے سے اس کا بھی علاج ضروری ہے، شبہات کا۔ اور بدعتی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَىٰ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَىٰ، فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ بدعتی ایسے ہوں گے جو ہمیشہ خواہشات میں، بدعات خرافات میں مگن مست رہیں گے۔ ان کا انجام یہ ہوگا کہ جیسے کما یتجار الکلب لصاحبہ، جیسے کتا اپنے ساتھی کو کاٹ لے یا کسی آدمی کو کاٹ لے تو جس طرح سے کتے کا زخم، کتے کا زہر پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے، اسی طریقے سے بدعتی کا انجام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا مِفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ، نہ تو اس کا کوئی ریشہ باقی ہوتا ہے جسم کا، نہ کوئی جوڑ باقی ہوتا ہے، جسم کے ہر حصے میں زہر سرایت کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج، بدعتوں سے دوری بنانا، شبہات سے دوری بنانا، یہ بہت ضروری ہے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اور انسان کی اپنی ذات کے لیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، اور جب کفر تک لے جاتی ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کافر کی تین قسمیں ہیں، کفر عناد، کفر تقلید، کفر اعراض، یہ سب قسمیں ہیں، آگے چل کے تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو اس شبہے سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں
کہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ شہادت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے خون کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو محفوظ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دوسرا شبہہ جو مشرکوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى، دوسرا شبہہ ان کے پاس جو ہے وہی ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس یوم القیامة یستغیثون بآدم ثم بنوح ثم ابراہیم ثم موسیٰ ثم عیسیٰ فکلهم یعتذرون حتی ینتہوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کا شبہہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ مدد کے طلب میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے۔ بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ سے دعا کر دیجئے، وہ بھی معذور کا اظہار کر دیں گے، معذوری کا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے سب اعتذار کر لیں گے کہ نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس حدیث سے مسئلہ کیا نکالتے ہیں یا اعتراض کیا پیدا کرتے ہیں، شبہہ کیا پیدا کرتے ہیں کہ ان الاستغاثۃ بغیر اللہ لیست شرکا، اللہ کے علاوہ لوگوں سے استغاثہ کرنا، مدد کا مطالبہ کرنا یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ استغاثہ آخرت کے اندر انبیاء کے سلسلے میں جائز ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَيْسَتْ شِرْكًا، وہ لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ لوگوں سے مدد کا مطالبہ کرنا، استغاثہ کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ فالجواب، اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ان تقول، آپ کہو گے سبحان من تبع علی قلوب اعدائه، اللہ کی پاکی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے دشمنوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ اپنے دشمنوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس سے دلیل پکڑی جائے، کس سے دلیل نہ پکڑی جائے۔ فإن الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى، فرماتے ہیں کہ استغاثہ ایسے لوگوں سے، ایسی مخلوق سے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس کا ہم انکار کہاں کرتے ہیں؟ ہم انکار نہیں کرتے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک آدمی نے حضرت موسیٰ سے مدد کا مطالبہ کیا۔ آپ جا رہے تھے اور راستے میں آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے کا ایک آدمی اپنے دشمن سے لڑائی کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ گزر رہے ہیں، مدد کا مطالبہ کیا، مدد مانگی، اے موسیٰ مجھے اس سے بچا لیجئے۔ آپ گئے، آپ نے ایک گھوسا مارا، وہ فوراً مر گیا، فوراً مر گیا آدمی، دشمن زمین چاٹنے لگا، ختم کہانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی۔ موسیٰ علیہ السلام طاقت رکھتے تھے مدد کرنے کی۔ تو ایسے لوگ جن سے ہم اور آپ مدد کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر وہ طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، تو ایسے استغاثے کا ہم انکار نہیں کرتے، جائز ہے۔ اب کوئی یہ مطالبہ کر لے کہ میرے یہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے، مدد کر دیجئے، آدمی کیا مدد کرے گا؟
اس لیے کہ یہ کام اللہ کے ذمے ہے، اس کی قدرت اللہ رکھتا ہے، یہ اس کے حصے میں ہے، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں نوازتا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہتا ہے دونوں نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹا نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹی نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یشاء عقیمہ، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو مدد کا مطالبہ ایسی چیز کا کرنا جس کی وہ طاقت رکھتے ہوں، یہ درست۔ جیسے یستغیث الانسان باصحابہ فی الحرب، یہاں تک کہ انسان اپنے ساتھیوں سے جنگ میں مدد کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے سلسلے میں جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، جس کی وہ قدرت رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَنْكَرْنَا اسْتِغَاثَةَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يَفْعَلُونَهَا عِنْدَ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ، ہم اس استغاثے کا انکار کرتے ہیں جو ہم اولیاء کے قبروں کے پاس کرتے ہیں، قبروں کے پاس جا کے دعائیں کرنا، ان سے مانگنا، ان سے مطالبہ کرنا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ أو في غیبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا اللہ، یا غائبانے میں غائبانہ طور پر آدمی موجود نہیں ہے، ہم غائبانہ طور پر ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جس پر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، جس پر صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی طاقت رکھتا ہے۔ اذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالانبیاء یوم القیامة یریدون منهم ان يدعوا اللہ ان يحاسب الناس، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس دن انبیاء سے مدد کا مطالبہ کرنا، قیامت کے دن وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیا جائے کہ لوگوں کا اللہ سبحانہ وتعالی حساب جلدی لے لے، حتی یستریح اہل الجنت من کرب الموقف، یہاں تک کہ محشر کے وقت جو اہل جنت ہیں، اہل جنتی ہے، جنت والے ہیں، ان کو آرام مل جائے۔ وَهَذَا جَائِزٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور یہ جائز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ مثال کے طور پر کہ آپ کسی آدمی کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس آئیں، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھیں، اس کی باتوں کو سنیں، اور پھر تم مجھ سے کہو ادعو اللہ لی کما کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہ فی حیاتہ، پھر تم مجھ سے کہو کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ نیک آدمی آپ نے مطالبہ کیا، آپ علماء کے خطابات سنتے ہیں، ان کے دروس میں حاضر ہوتے ہیں، ملتے ہیں، دعا کی گزارش کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام آپ کی زندگی میں ایسے مطالبات کیا کرتے تھے، تو دنیا میں جائز اور آخرت میں بھی جائز۔ وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسی کوئی ثبوت نہیں ملتی یا ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں اس بات کا اشارہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو، یا آپ کے قبروں کے پاس جا کر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو، بلکہ سلف نے اس بات کو بھی ناپسند کیا ہے کہ آپ کے قبر پر جا کر اللہ سے دعا کی جائے، چاہے جائے کہ خود آپ سے مانگا جائے۔ سلف نے آپ کے قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرنے کو منع کیا ہے۔ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اسلاف کا کہنا ہے کہ وہاں جا کے آپ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے ہم اللہ سے دعا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ سے دعا نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیسے کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو لوگوں نے انبیاء سے مطالبہ کیا، وہ لوگ اس کی طاقت وہاں رکھتے تھے،
دعا کا مطالبہ کیا تھا، تمام انبیاء نے منع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی، دعا کی، تو ان کا یہ شبہہ بھی باطل ہے۔ اسی طریقے سے آخری شبہہ جو ہے یہ بھی اسی سے ملتا جلتا شبہہ ہے، کہتے ہیں کہ لو كانت الاستغاثة بجبریل شرکا لم يعرضها علی ابراہیم، کہتے ہیں کہ اگر استغاثہ مدد کا مطالبہ کرنا شرک ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدد کی آفر نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں جانتے ہیں کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، آپ کی قوم نے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ لما القی فی النار اعترض له جبریل فی الہواء، جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام ہوا میں حاضر ہوئے اور کہا الاک حاجہ، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فقال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا اما الی، تم سے ضرورت؟ فلا، نہیں، تم سے ضرورت نہیں چاہیے۔ کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ در حقیقت یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس سے بھی لوگ دلیل پکڑتے ہیں، اعتراض نکالتے ہیں، شبہہ نکالتے ہیں۔ قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبریل شرکا لم يعرضها على ابراہیم، اگر استغاثہ شرک ہوتا، غلط ہوتا، تو جبریل حضرت ابراہیم پر مدد کرنے کا آفر نہیں کرتے۔ حضرت جبریل کو آفر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استغاثہ جائز اور درست ہے، تو اس کا جواب وہی ہوگا جو اس سے پہلے جواب دیا گیا ہے۔ فإن جبریل عرض علیہ ان ينفعه بأمر يقدر علیہ، جبریل علیہ السلام نے اس چیز کا آفر کیا تھا جس کی وہ طاقت رکھتے تھے، جس کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آفر دیا، پیشکش کیا کہ میں آپ کو بچاؤں گا، تو اس کی وہ طاقت رکھتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل کے بارے میں فرماتا ہے شدید القوہ، زبردست طاقت و قوت کے مالک جبریل۔ فلو اذن اللہ له ان یاخذ نار ابراہیم وما حولها من الارض والجبال ویلقیها في المشرق او المغرب، اگر اللہ سبحانہ وتعالی جبریل علیہ السلام کو اجازت دے دیتا کہ وہ ابراہیم کی آگ کو اور آپ کے ارد گرد جتنی زمینیں ہیں، جو پہاڑ ہیں، ان کو اٹھا کر مشرق و مغرب میں ڈال دے تو ڈال دیتے جبریل علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی، لفعل، وہ کر گزرتے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو یہ حکم دیتا، یعنی جبریل کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر، آگ کے گڑھے سے اٹھا کر دوسری دور جگہ میں ڈال دو، وہ بھی کر جاتے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی کہہ دیتا کہ جبریل ابراہیم کو آسمان میں پہنچا دو، جبریل علیہ السلام انہیں اٹھا کر آسمان میں پہنچا دیتے۔ اللہ نے طاقت دی تھی، اس کی وہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ ملکہ دیا تھا۔ تو اگر یہ روایت صحیح بھی مان لیا جائے تو جبریل کا یہ کہنا، مدد کے لیے پیشکش کرنا، آفر دینا غلط نہیں ہے، کیونکہ اس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور تمہارا یہ اعتراض باطل، درست نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، کہتے ہیں کہ ایک مالدار آدمی ہے، غنی آدمی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اللہ نے سب کچھ نوازا ہے، وہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ پریشان حال ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کے پاس جاتا ہے، قرض کا آفر دیتا ہے یا تحفے کا آفر دیتا ہے، پیشکش کرتا ہے، قرض لے لیجئے یا تو ہدیہ لے لیجئے، اور آپ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر لیجئے۔ اب وہ آدمی اس آدمی کے پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔
اور صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی طرف سے مال سے نوازے اور اس مال میں کسی کا کوئی احسان نہ ہو۔ فَإِنَ هَذَا مِنْ اسْتِغَاثَةِ الْعِبَادَةِ وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ تو اب غور کرو کہ اس استغاثہ میں جو کہ عبادت ہے اس میں شرک کہاں ہے؟ آدمی طاقت رکھتا ہے، اللہ نے اسے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے، وہ آدمی کسی کو پیشکش کر رہا ہے، آفر دے رہا ہے، اب آدمی اگر انکار کر دے، اگر لے بھی لے تو اس میں شرک کہاں ہے؟ لو کانوا یفقہون، کاش لوگ سمجھتے اس بات کو، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس کتاب کی آخری بات جو شیخ محترم اپنی اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خاتمۃ، فرماتے ہیں وَلْنَخْتِمُ الْكَلَامَ بِمَسْأَلَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ تُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ، کہ ہم اس بات کو ایک بہت ہی اہم اور عظیم مسئلے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شاید کہ اس کا اشارہ آپ لوگ گزرے ہوئے دروس میں سمجھ چکے ہوں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو خصوصیت کے ساتھ اس کے شان کی وجہ سے اور اس کی عظمت کی وجہ سے اور اس میں لوگوں کے غلط خیالات کی وجہ سے یا اکثر لوگوں کا اس میں غلط فہمی کے شکار ہونے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو الگ سے بیان کریں۔ کہتے ہیں کہ لا خلاف ان التوحید لا بد ان یکون بالقلب واللسان والعمل، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ توحید دل، زبان اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ فَإِنِ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِّنْ هَذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا، ان تینوں چیزوں میں سے اگر کسی چیز میں کوئی نقص، کوئی کمی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے توحید کو جان لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا لیکن توحید پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ کافر معاند ہے، جسے کفر عناد کہا جاتا ہے۔ جانتا تو ہے، سمجھتا تو ہے، لیکن سرکشی کی بنیاد پر، بغاوت کی بنیاد پر اس پر عمل نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں جیسے فرعون سب جانتا تھا۔ ہمارے یہاں کے جتنے گرو گھنٹال ہیں، چاہے پیٹادھیشور ہوں، مٹادھیشور ہوں، جتنے بڑے بڑے عالم ہوں، کسی بھی خانقاہ کے، کسی مزار کے بڑے بڑے پیر مرشد کیوں نہ ہوں، سب جانتے ہیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اس کے باوجود اس لیے کہ کہہ دیں گے تو جو آ رہا ہے نیچے سے پیسے کا جو ایک غیر شرعی عمل شروع ہو چکا ہے، اس کا آنا بند ہو جائے گا۔ جانتے ہیں سب کہ سچ کیا ہے، اس کو کفر عناد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کا معاملہ فرعون کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ فرمائے گا۔ فرعون جانتا تھا سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، ابلیس بھی جانتا تھا، ابا واستکبر، انکار کیا، کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ جانتا تھا سب۔ تو ہمارے یہاں جتنے پجاری، جتنے پیر و مرشد، سب جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ پکارنا غلط، توحید میں کوتاہی، ایمان میں کوتاہی ہے، توحید میں خلل، ایمان میں خلل ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، کیونکہ جو اس سے منافع حاصل ہونے والا ہے، جو فائدہ ہونے والا ہے، وہ فائدہ رک جائے گا، اس لیے عمل سے انکار کرتے ہیں اور سرکشی پر آمادہ ہوتے ہیں، بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو کفر عناد کے زمرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے۔
اسی طریقے سے وَهَذَا يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ هَذَا حَقٌّ وَنَحْنُ نَفْهَمُ هَذَا وَنَشْهَدُ أَنَّ، اور فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں بھی غلط فہمی کے شکار ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، وَنَشْهَدُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، وَلَكِنْ لَا نَقْدِرُ أَن نَفْعَلَهُ، لیکن ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو انجام دیں، اس کے کرنے پر ہم طاقت نہیں رکھتے۔ وَلَا يَجَازُ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِنَا إِلَّا مَنْ وَافَقَهُ، کہتے ہیں کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں پورا علاقہ کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ پدھیروں سے اٹا پڑا ہے، تو ہمارے لیے ان سے بغاوت یا ہمارے لیے ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپنانا ممکن ہی نہیں ہے، یا جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس شہر میں رہتے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں، ملحد ہیں، مشرک ہیں، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن یہ ہے کہ ہم ان کی موافقت کریں، اور اس طرح سے بہت سارے ہیلے بہانے پیش کرتے ہیں، جانتے سب کچھ ہیں، لیکن چونکہ اکثریت اسی پر چل رہی ہے تو اسی پر اپنے آپ کو چلا لیتے ہیں اور ہیلے بہانے کے ذریعہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَدْرِ الْمِسْكِينُ أَنَّ غَالِبَ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ، اور یہ بیچارے جانتے بھی نہیں کہ ان کے جو اکثر بڑے بڑے چغادری ہیں، پنڈوا ہیں، یہ سب کے سب حق کو جانتے ہیں، يَعْرِفُونَ الْحَقَّ، حق کو جانتے ہیں۔ وَلَمْ يَتْرُكُهُ إِلَّا لِشَيْءٍ مِّنَ الْأَعْذَارِ، اور کسی عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو معمولی چیز میں فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا ہے، جاہ و منصب کے لیے، معاشرے میں اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے ان لوگوں نے ایمان کو بیچ دیا ہے، ایمان کو فروخت کر دیا ہے۔ اگر اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتے تو خود تو عمل کا کر سکتے، عمل کا اس بات کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتا ہے وغیر ذالک من الآیات یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حق کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ لاکھوں کی بھیڑ میں باپ اپنے بیٹے کو پہچاننا نہیں بھولتا ہے۔ یہ اہل بدعتی، اہل مشرک، اہل جاہل، یہ سب جانتے ہیں، اور جن کے بڑے بڑے ائمہ ہیں سب جانتے ہیں۔ کبھی اکیلے میں پوچھئے، بتائیں گے آپ کو۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حق کو ایسے ہی پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلًا ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ وَلَا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، اور اگر کسی نے توحید پر ظاہری طور پر عمل کر لیا حالانکہ اس کو وہ سمجھتا نہیں ہے اور دل سے اس کا اعتقاد بھی اس پر نہیں ہے، فرماتے ہیں فَهُوَ مُنَافِقٌ، تو وہ منافق ہے۔ وَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْكَافِرِ الْخَالِصِ، اور یہ خالص کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کہ آدمی صرف دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، اندرونی اعتبار سے اعتقاد جو نہیں ہے۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ، شیخ محترم فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑا طویل مسئلہ ہے۔ تَبِينُ لَكَ إِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي أَلْسِنَةِ النَّاسِ، یہ جب آپ لوگوں کی باتوں پر غور و فکر کرو گے نا تو یہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ لوگوں کس قدر منافقت کے راہ پر چل پڑے ہیں۔ تَرَى مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَيَتْرُكُ الْعَمَلَ بِهِ لِخَوْفِ نَقْصٍ دُنْيَا أَوْ جَاهٍ أَوْ مُدَارَاتٍ، وَتَرَى مَنْ يَعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ إِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُ، فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہوگے کہ بہت سارے لوگ جو حق کو جانتے ہیں
لیکن اس پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، کمی کی خوف سے، دنیا ہاتھ سے نکل جانے کے خوف سے، منصب ہاتھ سے چھوٹ جانے کے، یا کسی کے لحاظ میں۔ آپ دیکھیں بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے، اہل حدیث مسلمان جو لیڈر ہیں، جو نیتا ہیں، سماجی کارکن ہیں، بدھایک ہیں، ایم پی ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم ایل سی ہیں، آپ دیکھیں گے ان کو مسلمان ہیں لیکن غیروں کی تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ کو ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو پیر چھوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ ماتھے پہ ٹیکا لگاتے ہوئے انہیں پائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں، سب کچھ ان کے سامنے واضح ہے، لیکن چونکہ ایم پی بننا ہے، ایم ایل اے بننا ہے، سرپنچ بننا ہے، عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، دنیا چاہیے، اس لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ اور آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو ظاہری طور پر تو عمل کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے سوال کرو گے کہ کیا اس کا اعتقاد آپ کے دل میں ہے، کہتے ہیں کیا ہے، جانکاری نہیں مجھے، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِفَهْمِ آیَتَيْنِ مِنْ کتاب اللہ، فرماتے ہیں کہ لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی 2 آیتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی آیت لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم لوگوں نے اب عذر پیش مت کرو، تم لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کا راستہ چن لیا ہے۔ فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ غزوا الروم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفروا بسبب کلمۃ قالوها على وجه المزح واللعب، کہ آپ اس پر غور کرو کہ بعض صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، روم کا جہاد کیا، غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر گردانا اس لیے کہ لوگوں نے ایسا کلمہ کہہ دیا تھا۔ یہ لوگ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بس بطور مذاق اسے کہا تھا، بطور اللہ لعب میں نے ایسا کہہ دیا تھا۔ ایک کلمے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر مانا، حالانکہ آپ کے ساتھ غزوے پر نکلے ہیں، غزوہ کر کے واپس آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ تبین لك ان الذي يتكلم بالكفر او يعمل به خوفا من نقص مال او جاه، آپ غور کرو اس آدمی کے بارے میں جو کفریہ بات بولتا ہے یا کفر پر عمل کرتا ہے، نقصان کے خوف کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، یا لوگوں کے لحاظ کرنے کی وجہ سے، اعظم ممن تکلم بکلمۃ یمزح بها، یہ اس سے خطرناک ہے، اس سے بڑا ہے جو مذاق میں ایک کلمہ کہہ دیا تھا، اس سے بڑا ہے۔ ان لوگوں نے صرف مذاق میں کہا تھا، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا، صحابہ کرام کے پیٹوں کا اور ان کے سریر کا مذاق اڑایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر کہا۔ اور یہ لوگ جو دنیا کے لیے، مال کے لیے، جاہ و منصب کے لیے غیروں کے راستے پر چل پڑے ہیں، یہ ان سے بڑے کافر ہیں، گرچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ والآیۃ الثانیہ، اور دوسری آیت قولہ تعالی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، مگر یہ کہ اس کو اس پر مجبور کر دیا گیا، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اور جس نے کھلے دل کے ساتھ کفر کیا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ کافر ہونے والوں کی، کفریہ کلمات ادا کرنے والوں کی 2 صورتیں، ایک وہ
جن کو مضطر مجبور کر دیا جائے، اور ایک وہ جو خوش دلی سے انجام دے۔ جو مجبور کر دیے جائیں ان پر اللہ سبحانہ وتعالی رحم و کرم فرمائے گا، وہ معذور ہیں۔ فَلَمْ يَعْذُرِ اللَّهُ مَنْ هَؤُلَاءِ، اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا مگر وہ جن کے ساتھ جبر کیا گیا، جنہیں مجبور کیا گیا، حالانکہ ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَوَاءٌ فَعَلَهُ خَوْفًا أَوْ مُدَارَاتٍ، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا سب برابر ہیں، چاہے ان کا یہ عمل خوف کی وجہ سے ہو، یا لوگوں کو لحاظ کرنے کی وجہ سے ہو، یا وطن کی حفاظت یا دفاع کے لیے ہو، یا اہل و عیال کے لیے ہو، یا خاندان کے لیے ہو، یا مال کے لیے ہو، او فعلہ علی وجہ المزح، یا بطور مذاق ہو، یہ سب کے سب کفری عمل ہے اور سب کے سب کافر کے درجے میں ہے، مگر جس کو مجبور کر دیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ صرف وہی معذور ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان سے تعارض نہیں کرے گا، انہیں معاف فرمائے گا، بلکہ سب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی مواخذہ فرمائے گا۔ او لغیر ذلك من الاغراض الا المکرہ والآیۃ تدل علی هذا من جہتین، اس کے علاوہ جتنی بھی سببیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، آپ دیکھیں شادیوں میں آج لوگ دوستوں کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے کفریہ عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوست کے ساتھ نکلے، وہ مندر چلا گیا، مزار چلا گیا، اب کیونکہ اتنی گہری دوستی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو آدمی لحاظاً مندر میں گھس گیا، آدمی اس کا لحاظ کرتے ہوئے مزار میں چلا گیا، اب جو وہ کیا یہ بھی کیا، یہ بھی درست نہیں ہے کہ لحاظ میں، اپنے دوست کے لحاظ میں، اپنے بیوی کے لحاظ میں، بیوی نے آپ سے غیر شرعی عمل کا، غیر شرعی چیز کا مطالبہ کیا، چونکہ بیوی آپ کے لیے بہت محبوب ہے، آپ نے منع نہیں کیا، اور اس کے حکم پر آپ لبیک کہتے ہوئے اس کو کر گزرے، اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک یہ بھی کفر ہے، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ آیتیں دو چیزوں کی طرف وضاحت کرتی ہیں، بس یہی دو باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے الا من اکرہ، وہ شخص جس کو مجبور کر دیا جائے، فلم یستثن اللہ تعالی الا المکرہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں صرف مجبور شخص کو مستثنیٰ کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ ومعلوم ان الانسان لا یکرہ الا علی الکلام او الفعل واما عقیدۃ القلب فلا یکرہ احد علیہا، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آدمی کو کسی بات پر یا کسی عمل پر، فعل پر مجبور کر سکتا ہے۔ کوئی کام کرنا ہو آدمی اس پر مجبور کر سکتا ہے، کوئی بات زبان سے نکلوانی ہو آدمی اس پر مجبور کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا عَقِيدَةُ الْقَلْبِ فَلَا يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَيْهَا، دل پر کسی کی حکمرانی نہیں ہے، انسان دل پر خود کنٹرول رکھتا ہے، دل پر انسان کی اپنی خود کی حکمرانی ہے، دل پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مکرہ کو چھوٹ دی ہے، اس لیے کہ اس کا دل اس کے ایمان کے ساتھ جڑا ہے، گرچہ زبان اور افعال کہیں اور ہیں لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے معاف کر دیا، اس لیے کہ دل پر کسی کی بادشاہت، کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی، انسان کی اپنی بادشاہت ہے، انسان کی اپنی حکومت ہے، انسان چاہے تو اپنے دل پر جو جاری کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دل انسان اس پر خود مختار ہے، اس کا اپنا پورا کنٹرول ہے، کتنا بڑا ظالم و جابر کیوں نہ ہو آپ کی ہڈیاں توڑ سکتا ہے، آپ کے جسموں کو خون سے چھلنی کر سکتا ہے، لیکن آپ کے دل پر جو چیز لکھ گئی ہے اس کو مٹا نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی زندہ جاوید مثال ہے، کتنے ظلم و جور کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کرام نے
ایک لفظ نکالنا گوارا نہیں کیا، ایک لفظ سب کچھ سہ گئے، نہیں گوارا کیا، کیونکہ دل پر لکھا جا چکا تھا اللہ اللہ، دل پر نبی کی محبت چسپاں ہو چکی تھی، اس لیے دل پر انہیں کی حکومت برقرار رہی اور غیروں کی حکومت پھیل ہو گئی۔ دل کا مالک انسان خود ہے۔ اور دوسری بات قولہ تعالی ذلک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس لیے کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیے۔ اور فصرح ان هذا الكفر، پھر اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ کفر اور عذاب لم یکن بسبب الاعتقاد، اعتقاد کی وجہ سے نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، دین سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کافروں سے محبت کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا سَبَبُهُ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ حَظًّا مِّنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا فَآثَرَهُ عَلَى الدِّينِ، اور سبب یہ ہے ان کے کفر کا، دنیا کو ترجیح دینے کا وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کے مال و متاع میں اپنا حصہ متعین کر لیا ہے، ان کا حصہ اس میں ہے، اور اس چیز نے ان کو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ بس دنیاوی جو فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے، اس فائدے کے لیے ان لوگوں نے کفری عمل اختیار کر لیا، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کے اس درس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ کفر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو کفر کرتا ہے اور دل سے مانتا ہے، ڈنکے کے چوٹ پر کرے اور دل سے تسلیم کرے، جسے کفر عناد کہا جاتا ہے، یہ کفر کی ایک قسم ہے۔ کفر 5 حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، کرتا ہو دل سے مانتا ہو۔ نمبر 2، دل سے نہیں مانتا اور کوئی مجبور بھی نہیں کرتا ہے، پھر بھی کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا ہے اور اس پر کوئی مجبور بھی نہیں کرتا ہے اسے، لیکن پھر بھی کرتا ہے کفری عمل، تو یہ بھی کافر ہے۔ دوستوں کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے کفر کرتا ہے تو بھی کافر ہے، دوستوں کی وجہ سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہم جس کو ساتھی بنائیں اس پر بہت سوچ سمجھ کر، جانچ کر اور غور و فکر کے ساتھ کسی کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس میں بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ وہ آپ کے ایمان اور عقیدے کا سودا کب کر جائے آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ شادیوں میں دیکھیں، بعض شادیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک مولوی صاحب نکاح پڑھانے نہیں جاتے ہیں تب تک کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مولوی صاحب پہنچ گئے، نکاح پڑھا دیا، نکاح پڑھانے کے بعد چلے آئے، اب دے ڈماڈم شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعد میں پوچھتے ہیں بھائی ابھی تک تو نہیں تھا۔ دراصل بات یہ ہے نا کہ ان کے جو دوست ہیں، کاروباری لوگ ہیں نا، یہ سب اس کے شوقین ہیں، ان کے لیے کیا تھا، لہٰذا کفر ہے یہ، اس سے بچنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے مذاق میں یا کھیل کود میں ایسا کرنا انسان کو کفر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ مذاق میں بھی آپ کفریہ بات، کفریہ چیزیں نہیں کہہ سکتے۔ اور 5ویں چیز جس کو کفریہ عمل کرنے پر مجبور کر دیا جائے، تو ان 5 چیزوں میں سے آخری چیز جس پر مجبور کیا گیا، اس کے علاوہ 4 چیزیں کو انجام دینے والا کافر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت مواخذہ کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اور توحید کی 3 قسمیں ان تمام باتوں سے معلوم ہوئی۔ پہلے بات یہ، توحید کی 3 قسمیں ہیں، اندر سے مانتا ہے، جانتا ہے، لیکن باہر سے نہیں مانتا۔ اندر سے مانتا ہے کہ توحید یہ ہے، توحید کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اور جانتا بھی ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے، یہ کفر عناد ہے۔ یہ توحید کی ایک قسم ہے، اسے کفر عناد کہا جاتا ہے۔ اور دوسری توحید کی قسم ہے کہ باہر سے کرتا ہے، اندر سے نہیں کرتا ہے، یہ کفر منافق،
کفر نفاق، توحید کی دوسری قسم، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر خالص سے بدتر قرار دیا ہے۔ آج بھی دیکھیں ہمارے سماج میں جو دو طرح کی باتیں کرتے ہیں، دو رنگی ہوتے ہیں، جن کا پتہ نہیں کہ لوٹے کی طرح کدھر پھسل جائیں، کدھر چلے جائیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت سماج میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے دو رنگی چھوڑ کے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ تو منافقت اسی طریقے سے تیسری چیز، اوپر سے بھی مانتا ہے، اندر سے بھی مانتا ہے، ظاہراً بھی مانتا ہے، باطناً بھی مانتا ہے، اسے توحید مومن کہتے ہیں۔ یہ تینوں قسمیں ہیں۔ اوپر کے دونوں کے تعلق سے فرمایا شیخ محترم نے کہ یہ دونوں صحیح معنوں میں کافر ہیں، اور آخری معنی مومن، مفلح، مصلح، یہ کامیاب مومن ہے، مصلح مومن ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب ختم ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کتاب سے ہم نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ حاصل کیا، اسے اپنی زندگیوں میں برتنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عقیدے کے باب میں نہایت محتاط رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شیخ محترم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کتاب سے حتی المقدور جتنا ہم نے حاصل کیا جانا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس پروگرام میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی، خواہ چاہے ایک پروگرام میں ہو یا سارے پروگرام، اللہ سبحانہ تعالی سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین اس پروگرام کے چلانے میں جن لوگوں نے اپنی کوششیں، اپنی محنتیں صرف کی، مولا تو انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین خصوصی طور پر نوجوانوں کو جو اس پروگرام کے کرانے میں اہم رول ادا کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ان سے مزید نیک کام کرنے کی اور ان کے ذریعے یا ان کے ہاتھوں نیک کام ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام لوگوں کو اسی طریقے سے دینی خطبات، دینی دروس وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ شاگرد، وہ چھوٹے نونہال جنہیں ابھی صحیح طور پر جن کی سمجھنے کی عمر نہیں ہے، ان لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے، مولا انہیں دین کا سپہ سالار اور دین کا سچا خادم، دین کا داعی بنا۔ الہ العالمین جب تک جئیں ایمان پر جئیں، خاتمہ ہو تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔